السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے، یہ جو جملہ ہے ایک بھائی نے پوچھا تھا، کومنٹ میں بھیجا تھا کہ لا خلا ولا عدم منک یا غالی۔ یہ جو جملہ ہے یہ جو ہم نے پچھلے ایک دو ویڈیوز میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ اللہ خلیق کا جو ہے نا، اللہ خلیق، وہ جو جملے تھے یا وہ ویڈیوز تھی، اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں اور اس میں تھوڑا تضاد ہے، مطلب اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ایک لہجہ دوسرے لہجے سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی لہجے میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے جو مثبت ہوتی ہے، جب آپ دوسرے لہجے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بات منفی ہوتی ہے۔ یعنی ایک جگہ میں اگر کوئی بات دعا کے لیے استعمال ہوتی ہے تو دوسرے لہجے میں وہی بات بد دعا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ لہجوں میں فرق ہوتا ہے، لہجوں کی وجہ سے جو ہے نا الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس جملے میں لا خلا کا مطلب یہ ہے، لا خلا یہ جو ہم پچھلے جملے میں کہتے تھے نا کہ اللہ خلیق، تو وہ تو ایک لہجہ تھا، ایک لہجے میں دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، یعنی یہ وقت چلتا رہے کہ آپ ہمارے بیچ موجود ہوں، ٹھیک ہے، وہ دعا ہے ایک قسم کی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کہ ہم کہتے ہیں کہ لا خلا، یعنی وہ وقت نہ آئے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں۔ تو خل کا مطلب چھوڑنے کو کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ اللہ خلیق جو ہے مثال کے طور پر وہ ایک جگہ پہ مثبت معنی دیتی ہے، لیکن ایک جگہ پہ جو ہے وہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا لہجے کو جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ جس آدمی سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، جو آدمی آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ جس سے بات کر رہے ہیں، اس کے لہجے کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، لہجہ کون سا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ان کے لہجے میں وہ بات منفی ہے جو آپ بول رہے ہو تو وہ نہ بولیں، مثبت بات بولیں جو مثبت ہوتی ہے۔ اب اس جملے میں یہاں پر یہ جو ہے لا خلا لہجہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ مثال کے طور پر کہ کوئی خاص منطقہ ہوگا، کوئی خاص جگہ ہوگی جہاں پہ یہ لا خلا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر وہاں پہ لیا جائے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خلیق، اور یہ وہاں بولا جائے جملہ، تو اس کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا مطلب بالکل متضاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا خلا یعنی زندہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں یہ جو جملہ ہے، یہ جہاں بولا جاتا ہے یہ مثبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت ہی نہ آئے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے ہمارے اوپر، وہ وقت نہ آنے دے جس میں آپ نہ ہوں۔ یہ ایک قسم کی دعا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو، یعنی وہ وقت نہ آئے کہ آپ نہ ہوں، یعنی آپ کے بغیر یہ جگہ نہ ہوں کہ آپ ہمیشہ ہوں۔ تو یہ قسم کی دعا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، دل سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری بد دعائیں اور دعائیں جو ہیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے لا عدم جو ہے وہ بھی مطلب یہی ہے اس کا کہ ایسا زمانہ بھی نہ آئے، ایسا وقت بھی نہ آئے کہ آپ کا وجود نہ ہو، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ تو یہ جو جملے ہیں، یہ اس طرح کے جملے ہیں، یہ بہت ریئرلی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریئرلی کا مطلب ہے کہ عادتاً استعمال نہیں ہو رہے، لیکن ریئرلی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بدو ہوں گے، ٹھیک ہے، یا خاص علاقے میں یہ باتیں بولی جاتی ہیں، خاص علاقوں میں یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اور غالی کا مطلب تو آپ کو بتایا تھا کل کے ویڈیوز میں بھی استعمال ہوا تھا کہ غالی جو ہے مہنگی چیز کو کہتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہو مہنگی، غالی جو ہے مہنگے کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لفظ بلفظ ترجمہ کبھی کبھی جو ہے نا نہیں ہوتا کسی لفظ کا۔ اب یہاں پہ غالی کا مطلب یہی ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے جو ہے نا، جس طرح اردو میں جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں خاص آدمی کے لیے یا جس کی تعریف میں جو ہے نا اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کی مدح میں، تعریف میں جب آپ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جملے ہیں۔ تو لا خلا ولا عدم منک یا غالی، کہ آپ کے بغیر کوئی وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ آپ نہ ہو اور آپ کا وجود نہ ہو اور ہم اکیلے رہ گئے ہوں، یا اس طرح جو ہے نا آپ سمجھیں اس کو۔ تو لا خلا ولا عدم منک یا غالی، اس کا مطلب یہ ہے، لفظی معنی یہ ہے، لا خلا ولا عدم منک یا غالی، لا خلا ولا عدم منک یا غالی۔ ایک دوسرے بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو۔ من الحین، من الحین، اچھا میں نے من الحین جو لکھا ہے اور اردو میں لکھا ہے نا اب، ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے نا الحین۔ تو الحین کا مطلب صرف یہی ہوتا کہ ابھی،
اس وقت آج، یا مطلب جب یہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اب اردو کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اب یعنی آئندہ جب بھی اس طرح کوئی بات ہوگی یا کام ہوگا آپ خود کرتے رہیں بس، آج کے بعد یا ابھی کے بعد. تو اس لیے میں نے عربی میں لکھا من الحین، یعنی ابھی سے، ابھی سے، آج کے بعد، اب سے یا اب کے بعد کچھ نہیں بولوں گا کے لیے ہم بولیں گے ما بقول شیء، ما بقول نہیں بولوں گا، ما نہیں بولوں گا، بقول، ٹھیک ہے، ما بقول میں نہیں بولوں گا، شیء کچھ، یعنی میں کچھ نہیں بولوں گا. ما بقول شیء من الحین انا ما بقول شیء، انا بھی بول سکتے ہیں اور یہ بھی بول سکتے ہیں ما بقول شیء، انا ما بقول شیء میں کچھ نہیں بولوں گا. سوی براحتک اللي تبغاه، سوی کرو، براحتک اپنی مرضی سے، سوی براحتک اللي تبغاه جو آپ کو کرنا ہے، جو کچھ آپ کو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو، ٹھیک ہے. سوی براحتک اللي تبغاه، سوی براحتک اللي تبغاه من الحين ما بقول لك شيء، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، میں جملوں میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو اس میں لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ جملوں کو مختلف طریقوں سے بول سکتے ہیں. جب آپ اپنے اپنے الفاظ استعمال کریں گے نا، نئے نئے الفاظ، تب ہی جا کے آپ عربی میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے الفاظ استعمال کرنے ہیں اپنی مرضی سے، یہ اپنی مرضی سے جتنا آپ اپنے الفاظ استعمال کریں گے، اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کی عربی بہتر ہوگی. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے، مطلب لکھا ہوا ہے میں نے لیکن میں بولتا نہیں ہوں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھے نہیں ہیں لیکن میں بولتا ہوں. تو اسی لیے میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پورا دیکھیں گے، ان کو پورا دیکھنا، پورا سننا ہے. میری ساری باتیں جتنی بھی ہوں گی اسی ترجمے سے متعلق ہوتی ہیں، تو میں الگ الگ طریقے سے جو ہے نا جملہ بولتا ہوں، تبھی جا کے سمجھ آئے گی اور اپنے مرضی سے آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اس میں. تو من الحین ما بقول لك شيء، انا ما بقول شيء، انا ما بقول شيء، ما بقول لك شيء میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، یا مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو منع نہیں کروں گا. ما بقول لك شيء. سوي براحتك اللي تبغاه، سوي براحتك اللي تبغاه، سوي اللي تبغاه، سوي اللي تبغاه. آپ کو جو کچھ کرنا کرو، تو اپنی مرضی سے براحتک، اپنی مرضی سے براحتک. سوي براحتك اللي تبغاه، سوي اللي تبغاه براحتك، ٹھیک ہے. تو براحتک کا مطلب ہے اپنی مرضی سے، یعنی آپ کی مرضی سے. اللي جو کچھ، تبغاه آپ کو چاہیے. من الحين ما بقول شيء، سوي براحتك اللي تبغاه. من الحين ما بقول شيء، سوي براحتك اللي تبغاه. یہ جملہ بھی بھائی کے کہنے پہ بنایا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ اگر میں کچھ بولوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ جو جملہ ہے یہ پچھلے جملے کے ساتھ لنک ہے، یعنی پچھلے جملے کے ساتھ یہ بھی جملہ آگے بولنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بات پوری نہیں ہوئی تھی ان کی، وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے کرو، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں جب بھی کچھ بولتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ پچھلے جملے سے ملا ہوا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا بولیں گے؟ یوم، یعنی اگر. یوم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بولتے ہیں اگر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم. بول چال میں آپ کو بتایا تھا کہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یوم انا اقول شیء، جب میں کچھ بولوں، اگر میں کچھ بولوں. اگر کے لیے اذا بھی استعمال ہوتا ہے، اذا بس، لیکن بول چال میں جو ہے یوم زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. یوم انا اقول شیء، جب میں کچھ بولتا ہوں یا کچھ بولوں. انا میں، اقول بولتا ہوں یا بولوں گا، ٹھیک ہے. شیء کچھ بھی، جب میں کچھ بھی بولوں یا جب میں کچھ بولوں. انت بتزعل منی، انت آپ، یعنی تو آپ جواب میں آتا ہے نا کہ جب میں کچھ بولتا ہوں تو آپ. تو جو اردو میں تو ہے، عربی میں تو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی میں سمجھ آتی ہے بات. فا بھی لکھ سکتے ہیں نا، فانت، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. تو فصحا میں فا استعمال ہوتا ہے، لیکن بول چال میں فا نہ بھی استعمال کرے تو مسئلہ نہیں ہوتا. یوم انا اقول شیء انت تزعل منی، کہ جب بھی میں کچھ بولتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. انت تزعل منی، انت تزعل منی. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یوم انا اقول شیء، اگر میں کچھ بولتا ہوں یا بولوں گا. انت بتزعل منی، بتزعل بابی لکھا ہوا ہے نا ہم نے، تو بتزعل کا مطلب ہے آپ ناراض ہو جائیں گے یا آپ ناراض ہوتے ہیں. بتزعل، تو با کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کبھی کبھی با استعمال نہ بھی کریں مسئلہ نہیں ہے. یہ جو میں بولتا ہوں نا کہ ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ با کے بغیر بھی یہ لفظ بولیں گے تو چل جائے گا، لیکن لکھیں گے بھی تو چل جائے گا. انت بتزعل، کہ آپ ناراض ہو جائیں گے. انت تزعل، آپ ناراض ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے.
انت بتزعل آپ ناراض ہو جائیں گے، منی مجھ سے، یوم انا اقول شيء انت بتزعل مني، یوم انا اقول شيء انت بتزعل مني. تمام جملوں کو دوبارہ دہراتے ہیں. لا خلا ولا عدم منك يا غالي، لا خلا ولا عدم منك يا غالي. من الحين ما بقول شيء، سوي براحتك اللي تباه. من الحين ما بقول شيء، سوي براحتك اللي تباه. يوم أنا أقول شيء أنت بتزعل مني، يوم أنا أقول شيء أنت بتزعل مني. تو یہ تھے آج کے الفاظ اور جملے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.